بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میرے آگے میں خوش آمدید۔ سامعین، کیا یہ حقیقت ہے کہ شیطان انسان میں داخل ہو سکتا ہے؟ کیا جنات انسانوں سے زیادہ طاقتور ہیں؟ شیطان کو انسان پر کتنی قدرت حاصل ہے؟ شیطان انسان پر کیسے حملہ کرتا ہے؟ کیا جدید مغربی ذہن ان خرافات سے نکل چکا ہے؟ کیا جادو ایک حقیقت ہے اور سچ میں جادو ہو جاتا ہے؟ اگر ہم پر جادو ٹونا ہو جائے تو ہم اس کا علاج کیسے کریں؟ ہماری زندگی میں شیطان اور جادو کے عمل دخل کے بارے میں سائنس کیا کہتی ہے، اور قرآن پاک اس سلسلہ میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ ان سوالات کا جواب جاننے کے لیے یہ ویڈیو مکمل ضرور دیکھیں، اور آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ آپ کا اپنا چینل دنیا میرے آگے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ایسی ہر معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سامعین، حقیقت یہ ہے کہ آج بھی جادو اور شیطان پر یقین کرنے والے سب سے زیادہ لوگ جدید مغربی سوسائٹی میں موجود ہیں۔ مغرب میں تو شیطان پرستی یعنی سیٹنزم بطور مذہب کے پھیل رہا ہے۔ اس مذہب میں شیطان کی باقاعدہ عبادت کی جاتی ہے، اسے خدا کی طرح پوجا جاتا ہے۔ گرجا گھر خرید کر شیطان کے عبادت خانے بنائے جاتے ہیں، اور یہ پجاری ان معاشروں کے عام لوگ نہیں بلکہ خاص الخاص ہوتے ہیں۔ ابھی آپ گوگل پر میجک ان دی ہالی ووڈ موویز لکھ کر سرچ کریں، آپ کے سامنے 20 موویز ایسی آ جائیں گی جو پچھلی 2 دہائیوں میں بنائی گئی ہیں، اور ان کا موضوع جادو اور جنات ہیں، اور یہ سپر ہٹ موویز ہیں۔ یعنی آپ مغرب میں جادو اور جنات کی مقبولیت کا اندازہ ہیری پوٹر کی مقبولیت سے لگا لیں، کسی سروے کی ضرورت نہیں۔ لینکاسٹر یونیورسٹی برطانیہ کے سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کے ایک پروفیسر صاحب کی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جادو اور جنات پر یقین نہیں، ان کا عمل بھی یہ بتلا رہا ہوتا ہے کہ وہ بھی اپنے تحت شعور یعنی سب کانشیس میں ان پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، لیکن خواہ مخواہ انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جنات انسانوں سے زیادہ طاقتور ہیں، اور جنات یا شیطان کو انسان پر کس قدر تصرف حاصل ہے؟ سامعین، یاد رکھیں کہ انسان جنات سے کئی گنا طاقتور ہے، لیکن جنات کا معاملہ اس سانپ کا سا ہے جو انسان سے ڈرتا ہے جبکہ انسان اس سے ڈر رہا ہوتا ہے۔ اور رہی بات تصرف کی تو اس کے مختلف درجات ہیں۔ پہلا درجہ وسوسے کا ہے۔ شیطان انسان کو وسوسہ ڈال سکتا ہے، اور یہ وسوسہ ڈالنے کی اجازت اسے خدا نے دی ہے، اور وسوسے کا علاج قرآن مجید نے تعوذ کی صورت میں بتلایا ہے کہ جب بھی شیطان کوئی وسوسہ ڈالے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں۔ جیسا کہ کچھ احباب کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ گھنٹوں واش روم میں ہاتھ دھوتے گزار دیتے ہیں، اسے نفسیاتی بیماری کہا جاتا ہے، حالانکہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے جو حد سے بڑھ جائے تو بیماری بن جاتی ہے، جسے OCD یعنی obsessive compulsive disorder کا نام دیا جاتا ہے۔ سامعین، وسوسے کے علاوہ شیطان کے تصرف کی ایک دوسری صورت انسان کو مس کرنا یا ٹچ کرنا ہے، اور مس کی بھی کئی ایک صورتیں ہوتی ہیں۔ کبھی وہ صرف مس ہی کرتا ہے جیسا کہ بچوں کو، اور اس کا ہلکا اثر ہوتا ہے، جیسا کہ بچے کے عمومی رویے یا نارمل بیہیویئر میں کچھ تبدیلی آ جاتی ہے، جسے ایٹیٹیوڈنل پرابلم کہا جاتا ہے۔ مس کرنے کی دوسری صورت یہ ہے کہ شیطان انسان میں داخل ہو جائے۔ اب جب یہ داخل ہو جاتا ہے تو بھی کچھ نقصان نہیں پہنچا پاتا سوائے وسوسہ اندازی کرنے کے۔ اور جن لوگوں کے اخلاقی مسائل زیادہ ہوں، مثلاً غصہ بہت زیادہ آئے، بلا وجہ آئے، اچانک آئے اور شدید غصہ آئے، تو انہیں عموماً اسی قسم کا شیطانی مس لاحق ہوتا ہے۔ مس کرنے کی ایک تیسری صورت یہ ہے
کہ शैतान इंसान के अंदर आर्जी दाखिल होने के बजाय मुस्तकिल सकूनत इख्तियार कर ले। ये थोड़ा तशवीशनाक है, लेकिन इस सूरत में भी शैतान इंसान को नुकसान पहुंचाने के लिए सालों मेहनत करता है। अब इसकी भी दो सूरतें हैं। अगर तो आप बाअमल यानी प्रैक्टिसिंग है, यानी दीन पर मुमकिना हद तक अमल कर रहे हैं, तो वसवसा बढ़ जाता है, जिससे सोशल इश्यूज मसलन ताल्लुकात यानी रिलेशनशिप के मसाइल बढ़ जाते हैं। और अगर आप नमाज, तिलावत और सुबह शाम के अज़कार का एहतमाम नहीं करते, तो ये जिन्नात आपके जिस्म में कोई बीमारी पैदा कर सकते हैं। मसलन कुछ जिन्नात की ये खासियत है कि अगर वो आपके जिस्म में कुछ अरसा रहें तो वहाँ लोहा पैदा कर देते हैं, मसलन लोहे के कील, और ये लोहा बीमारी का बायस बन सकता है। सामीन, शैतानी मस और शैतानी वसवसे की और कौन सी सूरतें हैं? जादू होने की सूरत में हम इसका इलाज कैसे करें? ये जानने के लिए इस वीडियो का पार्ट 2 ज़रूर देखें और वीडियोस के मुतल्लक अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर करें।